بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. پچھلے 24-48 گھنٹوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ کافی پریشان نظر آ رہا ہے، کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب. اور کیونکہ ان کی دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں لگ رہی، اور ان کی دال جو ہے وہ نہ ہی گل رہی ہے بلکہ الٹا گلے پڑ رہی ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، ان کو ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، ایک نہیں بلکہ دو کامیابی حاصل ہوئی ہیں. داخلی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم دیا کہ عام انتخابات پنجاب میں کروائے جائیں اور ہر صورت میں کروائے جائیں، اس کے لیے وہ سخت ترین حکم جاری کر چکے ہیں، اور حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن نہیں روکا جا سکے گا، اور اس کے لیے جتن بھی کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے کل پارلیمان میں بٹوین دا لائن، بین السطور جسے کہتے ہیں، آرمی چیف سے اور فوجی قیادت سے مدد مانگی گئی کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کروائیں، اور یہ جو سپریم کورٹ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا ہمیں چھٹکارا حاصل کریں. یہ بالکل اسی طرح کی ڈیمانڈ ہے جیسے جنرل باجوہ صاحب سے کی گئی تھی جب پاناما کا کیس چل رہا تھا کہ یہ بریگیڈیئر آئی ایس آئی اور بریگیڈیئر ایم آئی جو ہیں ان کو آپ کنٹرول کر لیں، باقی ہم سنبھال لیں گے، سول سائڈ ہم سنبھال لیں گے. اسی طرح کی بین السطور ایک بات کی گئی، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملات آپ خود حل کریں. جو پاکستان کے سیاسی اور آئینی اور عدالتی معاملات ہیں وہ آپ نے خود حل کرنے ہیں. ہم آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو سپورٹ ہو سکے گا وہ گورنمنٹ کو کریں گے، اس سے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو پریشر انٹرنل پیدا ہو چکا ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ ہر صورت میں سپریم کورٹ اس آئینی جمہوری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اور اس کے لیے ان کے خلاف بے پناہ قسم کے غلیظ ترین قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان پہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے، ان کی ہمت کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ اب تک آپ تصور نہیں کر سکتے ان پہ کتنا زیادہ پریشر ہے، کتنا زیادہ پریشر ہے، اور ان کو کس طریقے سے دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھی ججز کو بھی. لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے. انہوں نے تو 6 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے. اگر وہ چاہیں تو بہت بڑی ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنی ہے. وہ چاہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو 8 ججز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، وہ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں آئین پاکستان کی، جمہوریت کی، اور جس طریقے سے ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ الٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کے سامنے دیوار بنے ہوئے ہیں. وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، مفادات حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کو بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے. اور اسی طریقے سے یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس کے اختیارات کو ان کو محفوظ کر رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز شاہ کی لڑائی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب لڑ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کی لڑائی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب لڑ رہے ہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز شاہ صاحب نے بھی چیف جسٹس بننا ہے، اور سید منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے. وہ ذرا تصور کریں کہ جب وہ چیف جسٹس ہوں گے اور وہ آئیں اور ان کے پلے کچھ نہ ہو، اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ پہلے سے ختم کیے جا چکے ہوں، تو وہ کیا کر سکیں گے؟ وہ ایک اس وقت سپریم کورٹ کی حیثیت سپریم کورٹ نہیں رہے گی. اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے وہ پھر بالکل اسے ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح اس کو ڈیل کریں گے. جیسے فوج کو، آرمی چیف کو وہ آئی جی بنانا چاہتے ہیں، اور بلکہ وہ جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بنا چکے ہیں، تو وہ جو تصور ہے وہی تصور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ہمارے لے پالک ہوں. یہ ہے، اور ان کی لڑائی، آنے والی جوڈیشری کی لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں یہ آنریبل ججز، چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کے ساتھ 7 ججز وہ لڑ رہے ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف غلیظ ترین پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ لڑائی ہوگی، کبھی کہتے ہیں کہ چھڑی مار دی، کبھی کچھ کہتے ہیں. حالانکہ سارا کے سارا بلشٹ بالکل بکواس ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں دور دور تک. اور اس لیے میں یہ کہوں گا ان دانشوروں کو بھی آپ ضرور یاد رکھیے گا، جو اس وقت جو دانشور ہیں، جو نظریہ ضرورت جو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ نہیں آپ نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے دیں، نہ کہ وہ نظریہ ضرورت کے میرٹ پہ فیصلے دیں. میرٹ پہ فیصلے نہیں مانگ رہے. سپریم کورٹ نہ ہی کسی کو کہہ رہی ہے کہ آپ جتوائیں، نہ ہی کسی کو کہہ رہی ہے ہروائیں. وہ تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق الیکشن کروائیں. اب یہ الیکشن ان کو پتہ ہے کہ الیکشن انہوں نے ہارنا ہے، اور اس طرف جا رہے ہیں، اور جب بھی الیکشن ہوگا یہ ہاریں گے. اس ہار کو روکنے کے لیے اب یہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف اب تک جتنے بھی مقدمات قائم کیے ہیں انہوں نے، وہ سارے کے سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان میں ضمانتیں ہو رہی ہیں. ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اب ایک نیا ٹاسک دیا گیا ہے،
اور وہ ٹاسک عمران خان صاحب کی گرفتاری کا دیا گیا. وہ کیوں دیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ایک اور پریشر آ چکا ہے، اور وہ پریشر آ چکا ہے ایکسٹرنل. جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان پہ، حکومت پاکستان پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی انہوں نے کنوے کیا ہے کہ یہ جو مائنس والا چکر ہے نا یہ بند کریں، مائنس والا یہ جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے اس کو ختم کریں، بلکہ پاکستان میں سیاسی استحکام لے کے آئیں. اور پاکستان میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ الیکشن کروانے پڑیں گے، کیونکہ چائنا نے جو مدد کی ہے اور چائنا جو مدد کر رہا ہے اس نے بھی واضح طور پہ ایک میسج دیا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی چائنا کا وزٹ کر چکے ہیں، کچھ اور حکام نے ابھی تک وزٹ کرنا ہے، آرمی چیف کے اہم وزٹ ہونے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے وزٹ ہونے ہیں. یہ سارے جو وزٹس ہونے ہیں دوروں کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام کے لیے، استحکام تو آئے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو حکمراں اتحاد ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ وہ اب بلیک میل کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ بلیک میلنگ کی طرف جاتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی. تو ان کو کیسے کنٹرول کرنا پڑے گا، کیسے کیا جا سکتا ہے. بہرحال سعودی عرب نمبر 1 سعودی عرب ہے. سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ میسج آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ مائنس نہیں کریں گے اور سیاسی استحکام لے کے آئیں اور الیکشن کی طرف جائیں اور معاملات کو حل کریں. نمبر 1 سعودی عرب. اور اسی لیے اس نے جو پیسے دینے ہیں اس کے پیچھے جو شرط ہے وہ یہ شرط موجود ہے سیاسی استحکام کی. چائنا جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کب تک، ظاہر ہے ہمارا دوست ملک ہے، سب کچھ ہے ہم آپس میں، لیکن آپ کو اپنے ہاں سیاسی استحکام لانا ہوگا، یہ جو لڑائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوں گی. لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو چائنا بھی انڈائریکٹ یہی کہہ رہا ہے، سعودی عرب بھی یہی کہہ رہا ہے، یو اے بھی یہی کہہ رہا ہے. اور ایک آپ کو میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہوگا پچھلے دنوں، انٹرویو بلکہ مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایم بی ایس یعنی کہ سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب سے بھی اپنے معاملات سیٹ کر چکے ہیں، اور امریکہ کے درمیان، امریکہ کے ساتھ جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی ہیں. اس لیے اب باہر سے، امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، سب ممالک یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ تمام ممالک یہ کہتے ہیں کہ جب آپ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو عدم استحکام کا شکار ہوگا ملک، اور ہم، اور وہ عدم استحکام کتنا عرصہ آگے چلے گا، یہ بحران کتنا بڑھے گا، یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا اندازہ ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ لڑائیاں ختم کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. تو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے ہم یہ اماؤنٹس آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ کرائسس بڑھتا گیا اور یہ انسٹیبلٹی رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر پاکستان ایک نئے بحران کا شکار ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو پریشر آیا ہے جی، اس کے نتیجے میں اب یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنل، ایک تو کل آرمی چیف جہاں آصم منیر صاحب گئے قومی اسمبلی، اور وہاں پہ ان کیمرہ سیشن، ایک بہت ہی اطلاع انفارمیشن کی بنیاد میں کہہ رہا ہوں کنفرم، وہاں پہ ان سے مدد مانگی گئی، اسی طرح کی مدد مانگی گئی جیسے باجوہ صاحب سے مدد مانگی گئی تھی پاناما کے دنوں میں. تو اس وقت بھی باجوہ صاحب نے کہا، ان کو کہا گیا تھا کہ بریگیڈیئر احمد اور بریگیڈیئر آئی صاحب کو آپ نکال دیں، سول سائڈ ہم کر لیں گے قابو. لیکن باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کا معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں آئیں گے، باقی ہم آپ کو جو بھی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اسحاق ڈار صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کہا تھا. اب یہی ڈیمانڈ جو ہے کل بٹوین دا لائن، بین السطور مانگی گئی ہے آرمی چیف سے. شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے جب اپنی تقریر کی، اور خواجہ آصف صاحب بھی اس میں انہوں نے بھی حصہ ڈالا، اور مولانا آصف صاحب نے بھی ڈالا، تو اس میں گلے شکوے کیے گئے. گلے شکوے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے، اور یہ ساری باتیں بین السطور ہوئی ہیں. ظاہر ہے ریکارڈ ہوتا ہے نا جی، اور وہ ریکارڈ کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ ریکارڈ ہو رہی تھی. تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ڈھکے چھپے الفاظ میں. تو اس ڈھکے چھپے الفاظ میں یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف مدد مانگی گئی، اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو انتخابات کا حکم دے رہا ہے، اور پلس انہوں نے جو پروسیجر بل جو ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا ہے، تو اس پہ مدد کی درخواست کی گئی بین السطور. تو آرمی چیف نے بھی بین السطور ہی جواب دیا. انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو بحران ہیں، اس وقت کرائسس چل رہے ہیں، یہ تو حکومت اور آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے حل کرنا ہے، اور اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے حل کر لیا جائے، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک نہ ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے، اور یہ بحران ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے، ایک بحران سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. تو یہ ایک ہوا ہے. اب اس سارے
معاملے کو سبوٹاج کرنے کے لیے، کیونکہ جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب ایک نیا پلان سامنے آ چکا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو گرفتار کروایا جائے دوبارہ سے۔ ایک یعنی پہلے جتنی کوشش کی وہ تو کامیاب نہیں ہوئی۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ ٹاسک دیا گیا ہے نیب کو، اور چیئرمین نیب کو کہا گیا کہ ان کے خلاف ذرا معاملات تیز کر دیے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سابق چیئرمین آفتاب سلطان صاحب وہ ریزائن بھی کر گئے تھے، اور بتا بھی کہے گئے تھے ان پہ کس قسم کا پریشر ہے، اور اپنے افسروں کو بھی کہہ کے گئے تھے کہ کوئی پریشر قبول نہیں کرنا۔ جیسے ہی نئے چیئرمین ابھی آئے بھی نہیں تھے بلکہ قائم مقام چیئرمین ہی تھے، تو ان کے دھڑا دھڑ نوٹس ایشو ہو گئے تھے طلبی کے۔ تو اب تو موجودہ چیئرمین بھی آ چکے ہیں، بٹ صاحب آ چکے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ ایک تو نیب کے اندر کچھ افسروں کے تبادلے کیے گئے، ان افسروں کے جو حکمراں اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی لیڈرشپ کے خلاف جنہوں نے مقدمات کی انویسٹیگیشن کی تھی، ان افسروں کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور دوسرا ایک ایسے افسر کو ٹاسک دیا گیا ہے جنہوں نے نواز شریف، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کو گرفتار کرنے میں ایکٹیو رول ادا کیا تھا۔ انہی افسروں کو ٹاسک دیا گیا کہ اب آپ نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنا ہے، اور یہ ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، ایک تو یہ کام ہوا، دوسرا الیکشن کمیشن نے ذرا تھوڑا سا کام تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس دوبارہ سے توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس ایشو کر دیے ہیں، فواد چودھری کو، اسد عمر صاحب کو، عمران خان صاحب کو، تینوں کو کر دیے جی، اور تینوں صاحبان کو ذاتی طور پہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ 18 تاریخ کو ان کو بلایا ہے۔ ایک خبر پارلیمنٹ سے آپ کے ہاتھ میں شیئر کر لوں کہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں ان کیمرہ سیشن میں آرمی چیف گئے، تو وہاں پہ کیا ہوا، ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بین السطور مدد مانگی گئی، دوسرا جاوید لطیف صاحب نے سوال کرنے کی کوشش کی، مخاطب ہونے کی کوشش کی، بار بار ہاتھ کھڑے کیے، ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جماعت اسلامی کے، ان کو بھی نہیں بولنے دیا گیا۔ اور پھر مہناز اکبر عزیز صاحب جو کہ دانیال عزیز کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، سوال کرنے کی کوشش کی، تو اسپیکر صاحب نے ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی جو تھے ان کو بھی مولانا واسع کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ تو ہو گئے نہ بولنے والے، جبکہ جنہوں نے سوالات کیے، جن کو بولنے کا موقع دیا گیا، ان میں راجہ ریاض صاحب تھے، اور راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے، علی وزیر، محسن داور اینڈ خواجہ آصف صاحب، انہوں نے سوالات کیے، بھوتانی صاحب نے بھی سوالات کیے۔ تو بہرحال بہت زیادہ وہاں پہ ماحول اچھا گرمایا ہوا تھا، بہت زیادہ تعریف کی گئی آرمی چیف کی، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی بہت تعریف کی، لیکن اس کا تو اندازہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ تعریف کس نوعیت کی ہے، کیونکہ اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو لیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بات، جب یہ اس طرح کے پروٹوکول دیے جاتے ہیں نا، بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کوئی اچھی علامت نہیں ہے ہمارے پاکستان کی سیاست میں۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو 23 مارچ کو کس طریقے سے بھرپور طریقے سے ان کا ویلکم کیا گیا تھا۔ باجوہ صاحب گاڑی سے لینے آئے، گاڑی تک چھوڑنے گئے، اور سیلوٹ ویلوٹ کرتے رہے، اور وہ تصویریں بہت زیادہ وائرل ہوئیں اور اسی طرح کا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ الوداعی نوعیت کا تھا، یہاں پہ کچھ اور چل رہا تھا، اور باقی ظاہری طور پہ یہ کچھ ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے آپ وہ بھی تصویر دیکھیں، وہ فوٹیج نکال کے آپ دیکھ لیں۔ پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے جب نواز شریف صاحب کی اور ان کی بڑی تلخیاں چل رہی تھیں، تو وہ آپ فوٹیج آپ کو نظر آتی ہوگی کہ وہ گیٹ تک گاڑی کا تک چھوڑنے آئے تھے پرویز مشرف صاحب، اور اس کے بعد سیلوٹ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی بہت اچھا سمجھایا گیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ معاملات خراب ہو گئے تھے، اور وہ صرف دکھاوے کے سیلوٹ تھے۔ تو یہ چیزیں ان کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا ڈیپلی دیکھنا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں، بزرگ جو ہیں، فوجی بزرگ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف سے کہ جناب اگر آپ نے فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے ہیں اور پیار محبت میں اضافہ کرنا ہے، تو پھر یہ پی ڈی ایم کی سرکار کو چھوڑ دیں اور ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، اور الیکشن کی طرف جائیں، اور نئی حکومت آئے اور وہی آپ کو آگے لے کے بڑھے گی۔ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں جی۔ تو دونوں معاملات چل رہے ہیں، ایک طرف اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور اچھی خبروں کو سبوٹاج کرنے کے لیے نیگیٹیوٹی بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ اب یہ جو گرفتاری کی اگلی کوشش ہے، اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ نون لیگ جو ہے اس کو کافی سارے مسائل کا سامنا ہے، اس سارے صورتحال میں وہ لوزر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔